السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو طارق اکبر کی طرف سے خوش آمدید۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا، اخبار میں پڑھ رہا تھا، تو میرے ذہن کے اندر یکدم ایک سوال آیا کہ کیوں نہ 1947 کے اخبارات کو ڈھونڈا جائے۔ تو کل پھر میں اس پروجیکٹ کے پیچھے لگ گیا اور مجھے 1 اگست کا ایک اخبار ملا، اور جب میں نے خبریں پڑھنا سٹارٹ کی تو یکدم ہی میرے فیوز اڑ گئے۔ فیوز کیسے اڑے؟ میں نے خبر پڑھی کہ جناب یہ اگست 47 کا ایک اخبار تھا کہ راولپنڈی میں پاکستان بننے کی خوشی میں ایک ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ میں نے کہا یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، بڑی نامانوس سی خبریں ہیں۔ پھر میں اخبارات جو ہے نا ان کو میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، میں ڈھونڈتا گیا، خبریں مختلف قسم کی اس میں آنا شروع ہو گئیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ایک پلان ایسا بنایا جائے کہ آپ کو واپس اسی 1947 کے دور میں واپس لے جایا جائے۔ تو اس سلسلہ میں نے ڈان اخبار جو پاکستان کا سب سے قدیم اخبار ہے اس کے کچھ شمارے میں نے ڈھونڈے ہیں، بہت زیادہ لائبریریز میں گیا ہوں۔ تو انگلش اخبار تھا، اردو اخبار یا ہندی اخبار اویلیبل نہیں تھے اس ٹائم، تو لائبریریز میں سے میں نے اخبارات ڈھونڈے ہیں اور ان میں سے خبریں سلیکٹ کی ہیں۔ تو میں یہ جو ہم پلان بنا رہے ہیں یہ ہوگا 1 اگست 1947 سے لے کر دسمبر 1947 میں کیا حالات چل رہے تھے۔ ایک تو ہم اپنی درسی کتابوں ٹیکسٹ بکس میں پڑھتے ہیں، اور دوسری وہ باتیں ہیں کہ اخبارات میں اس ٹائم کیا چل رہا تھا، سیاستدان کیا سوچ رہے تھے، مقامی آبادی کیا سوچ رہی تھی، مہاجرین کیا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام خبریں جو ہے نا میں نے کہا ہے کہ آپ کو روزانہ کی ایک دن کی جو ہے نا وہ خبریں سنائی جائیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں رانا اسلم آشو، انہوں نے بھی اپنا چینل ابھی لانچ کیا ہے فوڈ نیئر آشو، کہ چونکہ ہم دریا سندھ کے کنارے رہتے ہیں تو دریا سندھ کے کنارے جتنے بھی فوڈ چینز ہیں یا ڈھابے ہیں یا ہوٹل ہیں یا صحبت بنتی ہے یا جو بھی کھانے پینے سے متعلق جو چیز ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں۔ اور ہم دونوں نے یہ چینل وہ بھی ہم دونوں نے اکٹھا شروع کیا ہے، اور یہ جو ہم اب آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے۔ تو ہم کو ہوسٹ ہیں، یعنی کہ طارق اکبر اور آشو، بس ان کا نام آشو ہی ہے۔ تو اب آئندہ کے بعد انڈس ڈائریز کے 2 میزبان ہوں گے، طارق اور آشو، اور اسی طرح سے فوڈ نیئر آشو کے بھی ہم 2 ہی ایڈمن ہیں، آشو اور طارق۔ تو مین مقصد کیا تھا کہ اب تقسیم ہند کو ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اب تعصب والی اینک اور نفرت والی اینک اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا اتارنا شروع کر دیں۔ اب جو کچھ ہم نے ہمارے ذہن کے اندر فیڈ کیا گیا ہے اس کو ان لرن کریں اور ری لرن کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے جو ہے نا اس وقت وہ دور تھا۔ تو ابھی ہم نے ساتھ میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ کیا ہے کہ انگلش اخبار ڈھونڈے ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس ترجمے کو آشو پڑھے گا ہریانوی زبان میں، اور وہ جو کچھ خبریں ہوں گی میں اپنی زبان ملتانی زبان میں یہ ہم جو ہے نا سنائیں گے آپ کو۔ تو مثال کے طور پر آشو کو میں کہتا ہوں، آشو 2-3 خبریں آپ جو ہے نا 1947 کی پڑھ کے سنائیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذرا مہربانی کریں، 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ آپ اگست 1947 میں پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین میں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں، تصور میں لے کے جائیں اپنے آپ کو، اور آج 1 اگست 1947 ہے، اور آج کے دن اخبارات میں کیا چل رہا ہے تو وہ کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کو بار بار سنیے، جب بھی آپ سنیں گے تو آپ کو ایک نئی تازگی کا احساس ہوگا، بشاشت کا احساس ہوگا، اور ایسا لگے گا کہ آپ پیاسے تھے تو آپ کی پیاس بجھے گی۔ تو آشو کوئی 1-2 خبریں ہریانوی زبان میں آپ جو ہے نا شیئر کریں، کچھ بتائیں ہمیں۔ 1947 میں قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں تے کہا کہ ہم ساری جو آپس کی تھاری تلخیاں ان تے بھول کا انڈیا کے شہری بن کا، ساری جو تھاری آپس کے اختلافات ہیں ان تے بھول کا انڈیا کے شہریوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اچھا، یہ انہوں نے لکھا ہے؟ جی ہاں، کہ جو انڈیا کے شہری ہیں مسلمان رہے ہیں وہ اب انڈیا کے وفادار رہے ہیں، ہاں انڈیا کے وفادار بن جاؤ، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک کے۔ اس کے علاوہ کون سی خبر ہے آپ کے پاس؟ لیاقت علی خان نے کیا کیا
کہ لیاقت علی خان کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوئے گی کہ پاکستان مسلم ریاست میں اور ہندوستان ہندو ریاست میں تبدیل ہو جائے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوئے گی۔ اچھا واہ جی، بات سن رہے ہیں خبریں کہ لیاقت علی خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہندوستان اگر ہندو ریاست بن جائے اور پاکستان مسلم ریاست بن جائے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور جی کیا خبر آپ کے پاس؟ تو اسی طرح اس کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی اس کا جواب دیا، تو وہ کہنے لگ رہے کہ ہم کبھی بھی اوڑ نہیں دینے کہ جو ہندوستان ہے وہ ہندو ریاست میں تبدیل ہو جائے، ہم کبھی بھی نہیں اوڑ دینے۔ یہ ہوا ہندوستانی وزیر اعظم کا بیان۔ اچھا، یعنی کہ جواہر لال نہرو میرے خیال میں تھے، جی ہاں، ان کا دوبارہ بیان ذرا سنا یار، بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کے شہری ہیں نا تو ہم ان تے صرف ہندوستان کا ملک نہیں بنن دینے، ان تے ہندوستان کا شہری نہیں رہن دینے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے علاوہ کوئی اور خبر آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو ایک مزاحیہ خبر بھی ہے 1947 کے دور کی کہ سندھ حکومت نے ایک اشتہار جاری کرا جس میں انہوں نے ایک ملازمت کا اعلان کرا، اس واسطے تعلیم مانگی ہوئی ہے میٹرک۔ انہوں نے کہا پاس ہو یا فیل تعلیم ہے میٹرک، لیکن جو پاس ہوئے گا اس سے زیادہ اہمیت دی جائے گی، فیل والے بھی اس کے اہل ہے گئے ملازمت میں اپلائی کرنے کے۔ جی، تو میں نے وہ کچھ شارٹس چونکہ مینو گلاں یاد نہیں رہنیاں تو میں اس واسطے جڑا نا جی موبائل تے اس اخبار دے فوٹو چھکے ہیں، ہن میں ملتانی زبان تھوڑے نال گل کریندا پیاں تو وہ جڑیاں کچھ خبراں میں جڑیاں ڈٹھیاں ہیں تو میں تھوڑے نال 1947 دی او شیئر کرے ساں تو مینوں امید ہے کہ تھانوں پسند آسن جی۔ پہلی گل جڑی میں پڑھی ہے اس ٹائم سانو آکھا گیا کہ بڑے مشکل حالات ہیں بھائی، بڑا جڑا نا جی ابتدائی طور تے پاکستان دی حکومت کو کوئی پیسے کونن، اتنے خبر ہے جناب اگست دی کہ مرکزی حکومت نے وزراء کے لیے لاکھوں روپے کے قالین خرید لیے۔ واہ جی واہ، پیسے جیب وچ کونن تے لکھاں روپے دے قالین خرید کر کے دینے جی۔ اچھا، اگلی خبر ہے جی کراچی سے جی۔ کراچی دے وچ 12 سال دے بچے کولوں 6 چشمے برآمد ہیں، اینک برآمد تھیں تے وہ کوئی جواز پیش نہیں کر سکا کہ میرے کول یہ اینکاں کتھوں آئی ہیں تے انہیں یار جناب کاموں کی گجرانوالہ کے قریب انڈیا جانے والی ٹرین پر حملہ۔ اور ایک اور خبر ہے سینما ٹکٹ بلیک میں فروخت کرنے پر سینما ہال کو سیل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مضمون تھا جی کہ خواتین کو کہ وہ اپنا میک اپ کیسے کریں، اور ساتھ میں جناب ایک اور ہے کہ دونوں اطراف سے اقلیتوں کی آمد اور روانگی جاری، آتش زدنی کے واقعات جی۔ تو یہ تمام کی تمام جب میں نے خبریں پڑھیں تو مجھے بڑے جھٹکے لگے۔ تو ناظرین یہ ابھی تو ہم نے آج ہمارا چونکہ فرسٹ پروگرام تھا تو ہم نے کچھ جھلکیاں پیش کی ہیں، انشاءاللہ کل ہم آپ کو 1 اگست 1947 میں لے جائیں گے۔ آپ نے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے۔ ہم آپ کو سائنسدانوں نے تو مشینیں ایجاد کر کے ماضی میں جانے کہ وہ جو تراکیب نکالی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اور آشو نے ایک ایسی ترکیب نکالی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے بزرگوں کے دور میں واپس 75 سال پہلے لے جائیں گے، وہ خبراں آپ کو سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو آشو باقی کچھ آپ کہنا چاہیں؟ اگر تم جس طرح دیکھو کہ متحدہ برِ صغیر تھا، تم جب 1947 کی خبریں سنو گے تو تم اپنے دور میں پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت کوئی پاکستان نہیں تھا، کوئی ہندوستان نہیں تھا، دونوں کا ایک ہی ملک تھا برِ صغیر، اس کی تھارتے 1947 کی خبریں تھارتے سنائی جائیں گی۔ تو امید کرا تھا نا خبریں وغیرہ پسند آئیں گی بس جی۔ اور یہ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا، ویڈیو تو تھوڑی سی لمبی ہو رہی پر میں نا پورا یقین اس بات کا کامل یقین کہ آپ نا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، کیونکہ 75 سال ہو گئے ہیں جو لوگ یہاں سے ہندو بکھر سے، مظفر گڑھ سے، ملتان سے، میاں والی سے ہجرت کر کے انڈیا گئے ہیں تو بڑی مشکل سے ابھی وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو آشو لوگ ان کے جو بزرگ یہاں پہ آئے 75 سال ہو گئے، یہ کوئی کرنال تے آیا، کوئی سار تے آیا، کوئی امبالہ تے آیا، کوئی روہتک تے، کوئی جونڈلے تے، یہ بھی بڑی مشکل سے اب آ کے ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو چینل ہے یہ ایک محبت کا ہمارا ایک پیغام
پیغام ہے کہ ہم آپس میں ایک ہیں، چاہے جو انڈیا سے لوگ آئے تھے یا ہم لوکل ہیں، ہم ایک ہی چیز ہیں، ہم آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ زبان تھوڑی سی ہماری ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں نے اب ہریانوی سیکھ لی ہے اور آشو نے میری والی سرائکی ملتانی سیکھ لی ہے، تو انشاءاللہ محبتوں کا جس طرح ہمارا آپس میں محبتوں کا تعلق ہے، انڈیا اور پاکستان میں بھی چاہتے ہیں کہ محبت کا، امن کا، آشتی کا، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سفر جاری رہنا چاہیے، اور دونوں ممالک اپنے ممالک کی غریب عوام کی ترقی کا سوچیں، نہ کہ آپس میں مقابلہ بازی کریں تو مثبت طریقے سے کریں۔ غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، مہنگائی کو کیسے ختم کرنا ہے، بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہریانوی زبان اور ملتانی سرائکی زبان کا یہ کمبینیشن بہت پسند آئے گا۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو 1947 میں لے جائیں گے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ تیار رہیے۔ اشو جی، یہ جی ہریانوی اور سرائکی کل سے انشاءاللہ جی، اپنا بہت خیال رکھیے جی۔ اور 2 چینل ہیں ہمارے، ایک ہے فوڈ نیئر آشو اور دوسرا ہے 1947 انڈس ڈائریز۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو بہت کچھ نیا کر کے دکھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بند کیجیے جی۔